اور دیکھیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے تمام صحابہ کی عزت کرنا، وہ تم سب سے بہتر ہیں۔ تمام امتوں میں آقا کی امت بہتر ہے، آقا کی امتوں میں حضور کے صحابہ بہتر ہیں۔ اور پتہ ہے اگر بندہ سوچے، وجہ سوچے کیوں، میں بتانے لگا ہوں۔ فرمایا دیکھو وہ بیٹھے کن کے ساتھ، وہ اٹھے کن کے ساتھ، انہوں نے کلمہ پڑھا تو کلمے والے کو دیکھ کر۔ آج کوئی جتنا بڑے سے بڑا دیندار ہو نا، کسی پر بحث نہیں کر رہا میں، جتنا بڑے سے بڑا دیندار ہو، اس نے دین کسی مولوی سے سیکھا ہوگا۔ یہ اور بات ہے مولوی کسی سے برداشت نہیں ہوتا۔ اگر کسی نائی بننا ہوئے تو نائی کو لے سیکھے گا نا، تو کسی مستری بننا ہوئے سائنسدان کو لے سیکھے گا، کسی گوشت کٹر سیکھنا ہوئے کسائی کسی کو لے سیکھے گا، تو جنہیں دین سیکھنا ہے بندہ ہر کسی سے بنا کے رکھتا ہے جس سے دین سیکھنا۔ مولوی نہیں چنگے لگ دے پتر، دین اچھا لگے تو مولوی اچھا لگے۔ اچھا مولوی سے سیکھ لے گا نا، مولوی بھی انسان ہوتا ہے، غلطی کر سکتا ہے، غلط سمجھا سکتا ہے۔ میں آپ کو بات سمجھانے لگا ہوں، ان صحابہ کا مقدر دیکھیے، انہوں نے تو خود دین سے دین سیکھا۔ میرا نبی تو خود دین ہے۔ اگر اب اور ایک جملہ کہہ دوں آپ سارے سن کے مزہ لیں گے، او بھائی جنہوں نے ایمان کو دیکھ کر ایمان کو قبول کیا، مقدر دیکھیں ان کا۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنے لگا ہوں، آج کسی مسلمان کو مکہ پاک میں، مدینہ پاک میں نماز نصیب ہو جائے، مکہ پاک میں ایک نماز پڑھے گا لاکھ کے برابر، وہ جو مشہور بات ہے میں وہ کر رہا ہوں، اور مدینہ شریف میں ایک نماز پڑھے گا 50,000 کے برابر، کبھی ان کا بھی حساب کیا ہے جو نماز پڑھتے تھے اور حضور کے پیچھے پڑھتے تھے؟ یہاں میں نماز پڑھاؤں گا جمعہ کی، آپ میرے پیچھے پڑھیں گے، کہیں اور صاحب کوئی پڑھائیں گے وہاں ان کے پیچھے پڑھیں گے، تو جب تک مولوی صاحب کی قبول نہیں ہوگی مقتدیوں کی بھی قبول۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ مولوی رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تاکہ پیچھے پیچھے ہم بھی ہو جائیں۔ اے مولوی دے گٹے نہ کھچے کرو نہیں تو تھوڑا بھی کاکھ نہیں رہنا۔ اچھا مولوی کی قبول ہوگی تو مقتدیوں کی ہوگی، اگر مولوی کی چٹ تو مقتدی پھر ویسے ہی چٹ، وہ تو پیچھے ہی امام کے ہیں۔ اب ذرا مقدر دیکھو صحابہ کا، وہ تو نماز ہی حضور کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ تو مقتدیوں کی نماز امام کی نماز کے تابع ہو کے رب کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے۔ اب کیسے سمجھاؤں میں عقل کے اندھوں کو، صحابہ کا مقدر دیکھو، ان کی نمازیں تو حضور کی نماز کے سائے میں رب کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، اگر کوئی آدمی کسی عالم دین سے دین کا مسئلہ پوچھنے کے لیے جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر قدم پر جنت میں شہر عطا فرماتا ہے۔ کیا کرنے جائے؟ دین کا مسئلہ پوچھنے۔ مقدر والے تو پوچھنے جاتے ہیں اور جن میں حیا نہیں ہوتا، مولوی جی ذرا مسئلہ دسی جائے جے، یہ بھی حیا ہے لوگوں میں۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا قدم پر جنت میں اللہ شہر عطا کرتا ہے۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، اس سے ایک مطلب یہ بھی ظاہر ہوتا ہے، اللہ کے بندو آنا جانا دینداروں کے گھر رکھا کرو، دینداروں کے گھر آنا جانا رکھا کرو، گپ شپ کے لیے نہیں، کوئی مسئلہ ہی پوچھ لیا کرو۔ صرف یہ نہیں چائے پیو اور اٹھ کے چلے گئے، آ گئے ہو تو کوئی مسئلہ ہی پوچھ لیا کرو، اور اس نیت سے جاؤ تاکہ قدم قدم پہ عبادت ہو۔
اچھا میں ایک بات کہہ رہا ہوں جی، سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، جنت میں باغ ملے گا، جو کسی عالم سے مسئلہ پوچھنے جائے. اور صحابہ کن سے مسئلہ پوچھنے جاتے تھے؟ وہ دین سیکھنے کن سے جاتے تھے؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، بندے کی مت نہ ماری گئی ہو، دماغ پر فالج نہ ہو، اور خدا کے قہر کی بجلی نہ گری ہو، حیا والا بندہ صحابہ کرام کا ادب کے علاوہ نام لے ہی نہیں سکتا. میں بڑے سادہ سے انداز میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور مقدر تو دیکھو صحابہ کا، حضور کے ساتھیوں کو صحابہ کہا جاتا ہے. اقتدار جس کا مرضی ہو، اقتدار والوں کے ساتھیوں کی ٹور دیکھی ہے؟ جس کا مرضی ہو، اقتدار سے باہر آتے ہیں تو اوقات کا پتہ چلتا ہے. ہماری تو اوقات یہ تھی. اور میرے آپ صحابہ ہیں حضور کے ساتھی. حضور کا اقتدار بھی ختم نہیں ہوگا، محمد عربی کے صحابہ کی عزت کا آفتاب بھی غروب